یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیق کرے اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داران کا تعین کرے اور قرار واقعی سزا تجویز کرے۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے قادیانی لابی کی کوئی سازش تو کارفرما نہیں ہے، کیونکہ مرزا مسرور احمد نے کہا ہے پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اللہ نے بدلہ لے لیا۔ ہم یہ بھی ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی کلائمیکس ہونا ہے، کب ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فلسطینیوں والا حال تو نہیں نہ ہو رہا پاکستان میں ابھی، بلکہ اللہ کا فضل ہے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ بہتری کی طرف ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں افسروں میں سے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ نرمی پیدا کر رہا ہے، اس لیے کچھ بہتر بھی بعض نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ لبیک کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، جب تک ان کا بھی ایک کلائمیکس ہونا ہے پھر زوال آ جانا ہے انشاءاللہ۔ امید رکھو، دعائیں کریں نا، دعاؤں کا معیار بھی تو پاکستانی بڑھائیں نا اپنا، ٹھیک ہے، پھر ہی ہوگا نا۔ میں نے یہ سارا معاملہ کئی دنوں ہے دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ تحریک کے لبیک والے ایک جلوس نکالنے کی تیاری کر رہے تھے جو فلسطین کے حق میں تھا۔ حکومت ان کو روک رہی تھی کہ ایسا نہ کریں کیونکہ سیکیورٹی کے مسائل ہو سکتا ہے، مگر وہ پھر بھی نکلے۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ واضح ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ اب اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے احمدیوں کے خلیفہ پر جو الزام لگایا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ احمدی جماعت کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کا کام لیتے ہیں۔ ان کی مساجد پر حملے ہوئے، ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، مگر انہوں نے کبھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا۔ یہ سب کچھ رپورٹ پر ہے، لوگ اب جانتے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف سے یوں زبانی الزام لگا دینا جبکہ سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا، یہ بالکل انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احمدیوں نے ہمیشہ صبر کا دامن تھاما ہے۔ ان کی مساجد پر حملے ہوئے، جیسے مہدی مسجد پر، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، اور کتنی مساجد شہید کی گئیں، لیکن انہوں نے کبھی تشدد نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ بغیر ثبوت کسی پر الزام نہ لگایا جائے۔ قرآن اور حدیث میں بھی یہی ہدایت ہے کہ الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ایسے بے بنیاد الزامات نہیں لگانے چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی جماعت پر جو ہمیشہ صبر کا کام لیتی آئی ہے۔ دیکھیے، احمدیہ جماعت نے ہمیشہ صبر کا راستہ اپنایا ہے۔ ان پر ماضی میں بھی حملے ہوئے، مثال کے طور پر دارالذکر اور ماڈل ٹاؤن کی مساجد میں حملے ہوئے جہاں ان کے 95 سے زائد لوگ شہید ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابھی حال ہی میں مسجد مہدی ربوہ میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جہاں نماز پڑھتے ہوئے کسی نے گولیاں چلا دی۔ یہ تمام چیزیں تاریخی طور پر ثابت ہیں کہ احمدیوں نے ہمیشہ مظلومیت برداشت کی، وہ کہ مساجد پر حملے ہوئے لیکن انہوں نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو جو الزام ابھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایسے پروپیگنڈے میں شامل ہے، یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ ان کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے آگے جھکنے اور صبر کرنے کو ترجیح دی ہے، اس لیے یہ الزامات محض زبانی باتیں ہیں اور ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے زمانے میں لوگوں نے گالیوں سے بھری ہوئی خطیں لکھی، یہ اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ منوں کے حساب سے ان کا وزن ہو جاتا تھا، مگر آپ نے کبھی بھی کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنی جماعت کو یہی تعلیم دی کہ اگر کوئی گالی دے تو دعا دو اور صبر کرو تاکہ تمہارا دل پاک رہے۔ 100 سال سے بھی زیادہ کی تاریخ گواہ ہے کہ احمدیوں نے کبھی بھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا۔ ان کے اوپر ظلم ہوا، انہیں شہید کیا گیا، جیسے کابل میں شہزادہ عبدالطیب شہید کو پتھر مار کر شہید کیا گیا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ یہ وہی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ظلم سہو مگر زبان سے برائی نہ نکالو۔ قرآن و حدیث میں بھی یہی تعلیم ہے کہ بے بنیاد الزامات نہ لگاؤ۔ احمدی اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دنیا بھر میں انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، صرف پاکستان میں قانونی طور پر کر دیا گیا، جو دراصل ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے بے بنیاد فتوے لگائے تھے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں سب کچھ سامنے ہے، لوگ پڑھ لکھ کر حقائق جانتے ہیں، اس لیے مفتی صاحب جیسے لوگ جو بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دور بدل چکا ہے اور اب لوگ حقیقت کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ، دعائیں کرو، گریہ گزاری کرو، اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ، ہر قسم کی سازشیں کرو، مگر میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا اور جماعت احمدیہ کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمان
کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین